پاکستانی سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اس کے جواب ڈھونڈتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک امریکی صدر ہے، سابق صدر تھے، فرینکلن ڈی روزویلٹ، سیاسی مدبر، دانشور شمار کیا جاتا ہے. ان کا ایک مقولہ، ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں: سیاست میں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ بھی کسی منظم منصوبے کا حصہ ہوتا. تو جناب، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ سیاست میں سب کچھ اچانک نہیں ہوتا. تو اب جب تحریک عدم اعتماد کا شور غوغا مچا ہے، 3.5 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو، ایک دم سے اپوزیشن میں ہوا بھر گئی ہے، حکومت سر توڑ کے کھڑی ہو گئی ہے، عمران خان کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ سب کچھ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو بتائیں گے کہ یہ منصوبہ کس نے بنایا اور کون ہے اس کے پیچھے. یہ مہرے کون ہلا رہا ہے؟ شطرنج کی بساط پر چلنے والے مہرے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے تو موجود ہے. بہت اہم موضوع ہے. دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں خاصی گرما گرمی ہے، خبریں ہیں، بیانات ہیں، لیکن بعض خبریں ایسی ہیں جو کہیں میڈیا پر نہیں آئی. جی ہاں، بڑے بڑے اجلاس ہوئے ہیں اور بڑی اہم شخصیات کی میٹنگز ہوئی ہیں. ان میٹنگز کے بارے میں تو ہم آپ کو زیادہ نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو ان کا جواب کے بارے میں بتا دیتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے ایک جواب دیا تھا ایسی ہی میٹنگ کا. انہوں نے کہا تھا کہ سینئر جونیئر کچھ نہیں ہوتا، میرٹ ہوتی ہے، میرٹ کو اوپر آنا چاہیے. تو یہ ایک فرمائش کا جواب تھا. دوسرا جواب، اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی، اس کا جواب انہوں نے، عمران خان نے یہ دیا: شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین جانتا. تو پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، نومبر میں آرمی چیف بھی نئے آئیں گے، اور ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی ایک سیاسی معاملہ تو رہا ہے. فوج سیاست میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تعیناتی سیاست میں ہلچل ضرور مچاتی ہے. اب اس وقت کی صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آ رہی ہے. عمران خان نیوٹرل کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں. خیر، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، یہ بار بار کہا جا رہا ہے. یہ نیوٹرل نہیں ہے. اصل میں کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب جب یہ عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو عمران خان کے جوابات ہم نے آپ کو بتا دیے کہ کیا ہوا ہے. اسی طرح اپوزیشن کو اگر سمجھانے کی کوشش کرتے تو اپوزیشن اتنی ایفرٹ ڈال چکی ہے کہ اب ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں بچا ہے. سچویشن بڑی خطرناک ہو گئی ہے. اب یہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے ہیں دونوں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. اب کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہے. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ہم تو نیوٹرل ہو گئے. 75-76 سالہ تاریخ میں کبھی نیوٹرل نہیں ہوئے، لیکن آج نیوٹرل ہو گئے کیونکہ یہ کھیل ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب دیکھیے اس وقت صورتحال، اس کی ہم دوسری توضیح آپ کو بتا دیتے ہیں. ریاست کی سیاست کرنے والی جماعتیں، یا ان کو کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنے والی جماعتیں، یہ بیرومیٹر ہوتی ہیں پاکستانی سیاست کا. جس میں ہے قاف لیگ، جس میں ہے MQM، جس میں ہے باپ تو بھی بنی ہے، آپ کے سامنے کیسے بنی ہے، کیا بنی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور GDA بھی کسی حد تک. اس وقت یہ تمام یہ جو 3-4 جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ سیاسی یتیمی کا شکار ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک جماعت ایک طرف جائے گی تو باقی جماعتیں بھی جائیں گی، یعنی اپوزیشن کی طرف جائے یا اس طرف جائے، تو ایک فون کال کا انتظار ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے تو بیچارے کیا کریں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. دیکھیں، قاف لیگ نے فیصلہ کر لیا، چودھری پرویز الہی بہت ان کو شوق ہے کہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائے. انہوں نے فیصلہ کر لیا حکومت کے ساتھ جانے کا. تو چودھری شجاعت ناراض ہیں ان سے، اور بیان اپنی جگہ، وضاحت اپنی جگہ، لیکن ناراضگی موجود ہے. اسی طرح باپ میں دیکھیں تو باپ میں 4 ارکان جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، ایک رکن موجود نہیں ہے. GDA ابھی تک واضح نہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو اہمیت مل گئی وہ MQM کو مل گئی. کیونکہ اب قاف ادھر گئی، باپ ادھر گئی، تو اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے یا حکومت میں جائیں گے. اس وقت MQM کا رول بڑھ گیا ہے، اور ظاہر ہے ان کی فرمائشیں اور ان کے مطالبات بھی بڑھ گئے ہوں گے. ایک بات طے ہے کہ مشرف کے بعد اب کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں آ سکتا، کیونکہ جو مشرف کا حشر ہوا ہے اس کے بعد کوئی فوجی ڈکٹیٹر سامنے نہیں آئے گا.
ہاں ہائیبرڈ سلسلہ کار چلتا رہے گا. لیکن یہ جو سیاسی خلفشار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جماعتیں ادھر جا رہی ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کچھ ادھر، اس کو ہونے دیں، یہ اچھی چیز ہے. کم از کم عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے. یہ انگلی پکڑ کر سیاست کو چلانے کی جو ترکیب ہے، جو 70 سالوں سے فلاپ ہو رہی ہے، انہیں دے، تھوڑا سا خلفشار ہوگا، تھوڑی افراتفری ہوگی. الٹیمیٹلی یہی جماعتیں، یہی انہی کو چلانا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی فوجی حکومت کبھی بھی نہیں چلا سکتی انلمیٹڈ. تو پاکستان کو کھڑا ہونے دیں اور 22 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ایک مرتبہ اسکرین آؤٹ ہوگا، 2 مرتبہ اسکرین آؤٹ ہوگا، 3 مرتبہ اسکرین آؤٹ ہوگا، تو دھل کے سامنے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ آ جائیں گے جو عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس وقت بھی دیکھیں اس تحریک عدم اعتماد کے شور میں عوام کہاں ہے؟ عام آدمی تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ مہنگائی مقاوم مارچ تو نکل رہا ہے، مگر اس میں عام آدمی کی بات کون کر رہا ہے؟ عام آدمی کے جو مسائل ہیں، پانی، بجلی، گیس، صحت، تعلیم، کوئی بھی اس کی بات نہیں کر رہا. اور کون کرے گا؟ کیونکہ عوام اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنے والے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے والے عوام کی بات کو کیوں اہمیت دیں گے؟ تو یہ ہونے دیں، تھوڑا بہت ہوگا، نیوٹرل رہنے دیں، یہ اچھا ہے. پاکستان کے عوام کو، 22 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ان کا ہی فیصلہ حتمی ہوگا، کیونکہ پاکستان کے مالک یہی 22 کروڑ عوام. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.